احتشام صاحب، یہ کل ہم اس دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں جتنی بھی جو سندھ کی خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جب وہ ایک پروٹیسٹ میں شریک ہوئی ہیں 6 کینال کنسٹرکشن، جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کنٹروورشل ایشو چل رہا ہے سندھ اور پنجاب کے درمیان، اس پہ ان جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس موقف کو لے کے سیریس ہی نہیں ہے، سنجیدہ ہی نہیں ہے، ورنہ آپ کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کروا لیتے۔ تو ان کا یہ موقف ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ بھی وفاق کے ساتھ اس معاملے پر آن بورڈ ہے، یہ صرف شور شرابہ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھیں لائٹر نوٹ سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ نے مرزا صاحب سے بات مذاکرات کے بارے میں پوچھی تھی، تو جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہیں اس کو خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں مذاکرات جی۔ تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو مذاکرات ہیں نا، مذاکرات ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے ہیں، پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ نہیں، وہ اختلافات بھی سنجیدہ ہونے چاہیے نا، اگر مذاکرات سنجیدہ، اس میں کیا سنجیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اختلافات بھی بس ویسے ہی ہیں جیسے باتیں کر رہے ہیں سندھ کی جو مخالف۔ دیکھیں اختلافات تو اب اس طرح پیدا ہو رہے ہیں ہم کہ جب کوئی بات نہیں مانی جاتی سیاسی طور پہ تو پھر اور دوسرے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کل سینٹ میں کیا ہوا کہ جو چیئرمین ہے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے پی ٹی آئی کے سینیٹر جو ہیں اعجاز چوہدری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ جی جی۔ اب سب کو پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس کیا ہوا، وہاں سے تو ان کی رہائی نہیں ہوئی، وہ آ نہیں سکے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں آغا رفیع اللہ، وہ ایک بل پیش کر رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ 2007 کے ایکٹ کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ ایوان میں سوالوں کا جواب جو ہے نا پارلیمانی سیکرٹری دے۔ آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو روکا جائے۔ کرنا بھی ہے تو پھر ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ آپ ایک دن اگر وزیر کو بیان دے گا، آپ کو اجازت ہوگی، پارلیمانی سیکرٹری کا جواب دے گا وزیر کے بیان پہ، کل پھر دوبارہ اسپیکر سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو یہ چٹکی لینے والی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ ایشوز پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں مانتی اور کئی حوالوں سے پیپلز پارٹی ان کی بات نہیں سنتی۔ اب اصل مسئلہ جو ہم نے اس وقت پانی کا مسئلہ ہے نا، جو وہ آپ دیکھیں، آپ اگر سارا دیکھیں مین سورس تو ہمارا انڈس واٹر کا ہی ہے۔ اب یہ جو اب ریور آپ کا آ جاتا ہے دریائے سندھ، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایس آئی ایف سی جو چاہ رہی ہے کہ 7 مزید نہریں نکالی جائیں یہ دریائے سندھ سے، اور یہ پنجاب میں ان کو جس طرح حکومت نے پلان کیا ہے کہ 1 ملین ایکڑ 10 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے نا سیراب کی جائے، اور وہ دے رہے ہیں ٹھیکے پہ، کانٹریکٹ پہ چائنا اور سعودی عرب کو۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کی بیرن لینڈ ہے، وہ 75 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، آپ کا کوئی تقریباً 50-60% علاقہ جو ہے نا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو آباد کر کے دیں گے، پیسہ لگائیں گے۔ تو اب انہوں نے دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو شکایات تو ہمیشہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ جی، لیکن آپ کا اوپینین کیا ہے، یہ جو سندھ کی ریزرویشنز ہے یہ درست ہے، یہ ان کا سٹانس جو اس معاملے پر ہے، آپ کا اپنا پرسنل اوپینین؟ دیکھیں اپنا سٹانس تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اتنی جان ہے، اور اگر ایسی بات ہوتی تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا ایک بات ہے کہ جس طریقے سے وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وفاق کے سندھ کے ایشوز پہ آپ سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں، کامن انٹرسٹ کی، اور ہونا تو چاہیے کہ ہر 90 دن کے بعد میٹنگ ہو، 3 مہینے کے بعد۔ یہ 3 مرتبہ ہو چکا ہے کہ شہباز صاحب نے میٹنگ نہیں بلائی، تو اس لحاظ سے تو ریزرویشن ان کی ٹھیک ہے کہ بھی اگر ہمارے اختلافات ہیں چاہے کسی ایشو پہ بھی ہیں تو آپ میٹنگ بلائیں سی سی آئی کی، وہاں طے کر لیں، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے۔ اور معاملات اگر شور شرابہ ہو رہا ہے اس کو سننا بھی چاہیے، آپ کی اتحادی بھی ہیں جی، بالکل سننا بھی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھنا اب یہ سندھ اسمبلی نے باقاعدہ قرارداد منظور کی ہوئی ہے، یہ ارسا ایکٹ جو ہے 2092 والا، اس کے خلاف، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 2001 میں ایگزیکٹلی نہیں 1991 میں جو واٹر اپورشمنٹ ایکارڈ ہوا تھا، آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، سندھ کو پانی پورا شیئر نہیں دیا جا رہا۔ اب اس پہ تو واقعتاً ہونا تو چاہیے کہ ان کے ریزرویشن کو دور کیا جا سکے، لیکن ہمارے یہاں سیاست ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کر لیں، پھر سیاسی طور پہ اس کی یہ قیمت دینی پڑے گی۔ تو بہت سے حوالوں سے تو پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے، انہیں پتہ ہے کہ آواز کہاں سے آتی ہے، کس کو کس طرح ابلائج کرنا ہے۔ اصل ٹارگٹ تو ان کا وہ ہے 2027 الیکشن کرنا زرداری صاحب کی، جی ہاں، بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنانا، تو اس سے پہلے اس طرح کا ٹک پر چون جو ہے نا وہ لگا رہے گا ان کے درمیان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔